السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ آل عمران کی 100 نمبر آیت آج ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے اس گروہ کی اطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ مختلف تفسیروں میں بیان ہوا ہے، یہودیوں میں ایک شخص تھا جو خود یہودی تھا، جس کا نام شاس بن قیس تھا۔ جب اس نے مسلمانوں کے درمیان محبت، میل ملاپ اور دوستی کو دیکھا، اور خاص کر اوس و خزرج، یہ دو قبیلے جو برسہا برس جو آپس میں لڑ رہے تھے، جنگ کیا کرتے تھے، ان دونوں قبیلوں کو دیکھا کہ یہ دونوں قبیلے بھی بڑے ہی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اسے بہت برا لگا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ تو اپنے آپ میں سوچنے لگا، خود سے یہ کہنے لگا وہ کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں اتنا جنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، اور آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سرکار رسالت مآب، ان کی حکومت اور ان کی سرپرستی میں کتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، صلح و سلامتی بھی ہے، امن بھی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے درمیان، بڑے ہی آرام سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں جیسے یہ برسوں کے دوست ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تب تو یہودیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جڑ سے یہودیت ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایسی پلاننگ کی کہ کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اپنے، اور پھر اس پلاننگ کے پیش نظر ایک جوان کو ان مسلمانوں کے درمیان بھیجا، ان قبیلوں کے درمیان بھیجا، تاکہ وہ جا کے ان کی پرانی باتوں کو انہیں یاد دلائے، اور بغاس میں، وہ جگہ جس جگہ پر ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں بری طرح سے دونوں کا نقصان ہوا تھا، اور بڑی تلخ یادیں جہاں سے وابستہ تھیں، ان کو یاد دلائے۔ وہ جوان گیا ان کے درمیان، اور آہستہ آہستہ اس منصوبے پہ عمل ہوتا رہا، اور یہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا، اور ان کے درمیان جا کے اس نے ان کے جذبات کو بھڑکایا، احساسات کو ان کے جگایا، اور پرانی یادوں میں انہیں ڈبایا، اور اس طریقے سے پھر ان کو ورغلایا کہ یہ آپس میں پھر سے لڑنے کو تیار ہو گئے، اور اسلحے نکل آئے، عجیب کشمکش کا عالم ہو گیا، لفظی جنگیں بھڑک اٹھیں، اور پھر اس طریقے سے ان کے احساسات جاگ گئے کہ اب پھر مار کاٹ کی نوبت آ گئی۔ جیسے ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی بہترین، دلوں کو آرام دینے والی میٹھی گفتگو کے ذریعے سے ان سب کو خبردار کیا کہ ہوشیار رہو، دشمن کے منصوبے سے خبردار کیا، بتایا، آگاہ کیا کہ دیکھو دشمن نے کیا چال چلی ہے، اور دشمن کس طریقے سے تمہیں لڑانا چاہ رہا ہے، بھڑکانا چاہ رہا ہے، سب کچھ بتایا۔ تو پھر ان کے سمجھ میں آیا، انہوں نے اسلحوں کو زمین پر رکھا، اسلحوں کو واپس رکھا، اور پھر دوبارہ آپس میں مل گئے، اور ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور جو آگ بھڑکا لی تھی جو جہالت کی بنیاد پر، اس پر بہت شرمندہ ہوئے۔ مفسرین کا ماننا ہے کہ اسی حادثے کے وقت یہ آیت اور اس کے پہلے کی دونوں آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں اہل کتاب کی سرزنش کی گئی ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہوشیار اور خبردار کیا گیا ہے کہ
ہوشیار رہو۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر منحرف اور بہکے ہوئے دانشور انسان کی اطاعت کی جائے، اگر اس کی پیروی کیا جائے تو پھر انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرتدو یعنی یہ پلٹ جاتے ہیں، دین سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ دوسرا پیغام، انسان کا عمل اس کے عقیدے پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر منحرف بہکے ہوئے لوگوں کی پیروی کیا تو پھر عقیدے میں انسان بہک جاتا ہے، تباہی بربادی پھیل جاتی ہے، عقیدہ محفوظ نہیں رہتا۔ تیسرا پیغام، کفار جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اگر ان کی باتوں سے انسان اپنے آپ کو متحد کر لے، ان کی باتوں کو ماننے لگے اور ان سے مطمئن کر لے تو یہ انسان کفر سے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ایسے لوگوں سے اعلان برات ضروری ہے، ان سے دوری رکھنا، ان سے دوری اختیار کرنا واجب و لازم ہے، تاکہ انسان اپنے دین کو بچا کے رکھے۔ چوتھا پیغام، ناشناس جن کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، ناشناختہ طور پر بیگانہ انسان جو آ کے لوگوں کے درمیان گھل مل کے کسی بھی اعتبار سے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے رحم دلی کے ذریعے جو لوگوں کے درمیان ہے، بیگانہ ہے، کہیں سے آ کے جگہ بنا لیتا ہے، ایسے انسان کی باتوں کا ماننا، جسے انسان نہیں پہچانتا، ایسے انسان کی باتوں کو ماننے سے زیادہ تر انسان تباہی بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اس کا انجام بے دینی ہے، یعنی انسان بے دین ہو جاتا ہے اور عاقبت و انجام انسان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عملی پیغام، زندگی میں ہر قدم عقل و شعور کے ساتھ بڑھانا چاہیے، اور جو دیندار ہے، جس کو انسان پہچانتا ہے، اس کی پیروی پر کرنا چاہیے۔ اسی میں زندگی کی کامیابی ہے اور آخرت کی سعادت مندی ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو حقیقی دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔